اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے اور رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر رہے ہوں گے۔ اور یہ ماہ رمضان جو ہے، جس طرح پہلے بھی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ہم سارے، بچے بھی مصروف ہیں، والدین بھی مصروف ہیں، ہم سب بھی مصروف ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں، نوافل ادا کرنے میں، ذکر میں، اذکار میں، اور اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی اسائنمنٹ ہے۔ جیسے شروع کے پروگراموں میں بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک تربیت گاہ ہے اور ہم نے پوری تربیت لینی ہے تاکہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم چند گزارشات پیش کرتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ دینی حوالے سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا عمومی طور پہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مہمان جو ہے وہ پہلے حصے میں لے سکیں، تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ طبی ماہرین ہوتے ہیں، تاکہ ہماری جو روح کی جو صحت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جسمانی صحت اس کی بھی حفاظت ہو سکے۔ اور بعض اوقات ہم کسی خیراتی ادارے سے جو پبلک کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے ہیں، ان لوگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آپ تک اپنی جو ہے وہ سرگرمیاں اور آپ تک پہنچا سکیں اور ہم سب کو موٹیویٹ کر سکیں تاکہ ہم بھی اس میں شرکت کریں۔ میرے ساتھ لائن پہ ہیں آپا حمیدہ اکرام صاحب، آپ لائن پہ ہیں؟ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ عمر، شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ سنائیں، سب ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی ساری ٹیم کو، اور آپ کو بہت بہت رمضان مبارک سب سے پہلے۔ اور مجھے آپ نے دعوت دی، بلایا، مجھے بلانے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت مہربانی۔ اچھا، تھوڑا سا آپ آغاز سے بتائیے گا کہ آپ کو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا یا یہ خیال آیا کہ آپ ایک ایسے فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھیں جس سے آپ جو ہیں وہ ضرورت مند لوگ جو ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں؟ وہ کون سا لمحہ تھا جہاں سے آپ متاثر ہو کے آپ نے آغاز کیا تھا؟ یہ میں نے شروع کیا تھا یہاں سے، جب میں پاکستان گئی تھی تو وہاں 2005 میں جو ڈیزاسٹر ہوا تھا، زلزلہ، جی زلزلہ آیا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس علاقے میں اپنی ایک دوست کو ملنے گئی تھی، تو اس کا علاقہ ادھر ایبٹ آباد میں تھا، آبائی اس کا، تو وہاں پہ جو میں نے حالت دیکھی لوگوں کی، بہت سارے لوگ ڈسیبل ہو گئے، اور پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ اپنی مدد کے لیے ہمارے پاس آ رہے تھے ان کے گھر۔ تو انہوں نے وہ پرانے جوتے جو تھے وہ ہاتھوں پہ چڑھا کے، ان جوتوں میں بھی سوراخ ہوئے تھے، وہ بےچارے رینگ رینگ کے سڑکوں پہ وہ جا رہے تھے۔ تو ہم نے جو ہو سکتا تھا وہ دیکھا، جو سین وہ بہت ہی بھیانک اور دردناک تھا۔ ظاہر ہے جب بندہ یہاں سے جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ زیادہ ہی پھر محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھا تو پھر ہم نے جو ان کی مدد ہو سکتی تھی وہ ان کو لالا کے گھر میں ہی وہ کیا۔ اس کے بعد پھر وہ میری 2-3 دوست ہیں تو ہم نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈسیبل جو ہیں لوگ، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جی، تو سب سے پہلے پھر ہم نے ڈسیبل سے ہی میں نے شروع کیا تھا، ایک ہی پروجیکٹ سے۔ اس کے بعد میڈیکل کا وہ سارا سلسلہ ان کا شروع کر لیا۔ تو اب ماشاءاللہ سے میرے 6-7 پروجیکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جی، اللہ نے بہت مدد کی ہے، اور سارے لوگ جاننے والے دوست احباب جو ہیں سارے وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہے تو کافی وہ خیال رکھتے ہیں۔ اسپیشلی یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو سارے لوگ مطلب کہتے ہیں کہ نیکیاں سمیٹیں، جی بالکل، جانتے بھی ہیں اور
وہ اس دفعہ اس سال ہمارا فنکشن نہیں ہوا. میرے کوئی 4 سال ہوئے ہیں میں نے کوئی فنڈ ریز کا ایک ہی میں کرتی ہوں سال میں. جی جی. تو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. آپ جو ہم لوگ خود ہی فرینڈز وغیرہ مل کے فیملیز کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو اب ماشاءاللہ سے کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب 200 لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, میری ٹیم جو ہے. ماشاءاللہ. تو فنڈ ریزنگ میں آپ کو فنڈ ریزنگ میں کہیں مشکل پیش آتی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ خود بخود جو ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچتے ہیں, یا آپ فنڈ کیسے اکٹھا کرتے ہیں, یا کیسے لوگ آپ تک پہنچتے ہیں؟ فنڈ یہ ہے کہ اب تقریباً 12-13 سال ہو گئے عمر مجھے کرتے ہوئے. جی جی. یہ ہے کہ میں سب کو فیس بک پہ, ایک ہمارا جو سرکل ہے ابھی یو ایس اے میں ہے 2-3 لوگ جو کوآرڈینیٹر ہیں, جی جی. تو آسٹریلیا میں ہیں, کچھ ادھر ہیں, تو ہم سب لوگ وہ پھر مل کے کر لیتے ہیں. جیسے کوئی بھی مشکل ہے, آج مجھے کال آئی ہے کہ ہمارے پاس 20 یتیم بچے ہیں, orphan چلڈرن, ان کے لیے کپڑے چاہیے, ان کے لیے چیزیں چاہیے, تو وہ پھر میں سب کو بتاتی ہوں, ٹیم کو بھی آ کے فارورڈ کریں. تو ماشاءاللہ سے کوئی نہ کوئی رسپونڈ آ جاتا ہے, کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے کافی واٹر فلٹر کا بھی کرنا شروع کیا ہے. ابھی ہم نے 8 کولر لگوائے ہیں, اور پلانٹ بھی کافی سارے لگوائے ہیں, کوئی 10-12 پلانٹ ہم نے بڑے لگوائے ہیں, آر او پلانٹ وغیرہ نا. جی جی. تو یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے کام کا. لوگ جب مسٹرسٹ ہوتے ہیں نا کسی سے, پھر کام ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونرز ہیں جو وہ پیسے دیتے ہیں, میں جلدی سے جلدی ان کو فوراً دکھا دیتی ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کی ڈونیشن ہے, یہ تصویریں ہیں, آپ دیکھ لیں. صحیح. تو پاکستان کے کون سے علاقے میں آپ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ جی, تو ماشاءاللہ سے چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں یہ تو بہت ہی کریٹیکل ٹائم ہے ہم سب لوگوں کے لیے. تو ضرورت اتنی ہے, ابھی 2000 راشن پیک کیے ہیں, ابھی اور بھی چل رہے ہیں, چلتے رہیں گے, ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. تو اس دفعہ جو میں نے میڈیکل کیمپ وغیرہ تھے وہ سب روکے ہوئے ہیں, تو یہ فوڈ کا ہی ہم پورا کر رہے ہیں ابھی تک. تو ساتھ ساتھ بس ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس دفعہ ہم فنکشن بھی نہیں کر سکے. تو الحمدللہ ابھی 25-30 لاکھ کا ہم سارا وہ فنڈ ہم نے کیا ہے. ابھی ہماری وہ دیوارے مہرباں ہے, اس کے لیے بھی چلتا رہتا ہے. تو میں آپ نے مجھے بلایا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو پاکستان کے جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کون سے جو علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے اس پروجیکٹ چل رہے ہیں؟ پاکستان میں مین جو میرا ہے عمر, وہ تو لاہور میں ہی ہے, ہمارا جو سینٹر ہے بیریا ٹاؤن میں نا. جی جی. تو مگر یہ ہے کہ پورے پاکستان میں چلتے ہیں پروجیکٹ. تو ہماری جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ہمیں پتہ چلتا ہے ٹیم میں سے, تو پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ کا علاقہ ہے, آپ کو پتہ ہے کون سے لوگ جو ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں, تو وہ پھر وہاں کے وہ کرتے ہیں, ان کو فنڈنگ میں کرتی ہوں تو وہاں کریں. اب ہم نے فیصل آباد میں کیا ہے, ادھر ساہیوال میں کیے ہیں, تو ڈی جی خان میں کیے ہیں, وہاں ایک اسکول بنایا ہے تو ان کو کر رہے ہیں. تو کام تو کافی ہے, ہر جگہ ہی چلتا ہے. تھرڈ پارکر میں وہاں پہ لگایا ہے ہم نے, وہ ٹیوب ویل لگایا ہے ابھی پانی کا. ابھی ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک بہت بڑا آر او پلانٹ لگایا ہے ریورسنگ واٹر کا. تو وہ ماشاءاللہ 3 گاؤں اور ایک پورا شہر ٹوبے کا جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سے کافی کام کر رہے ہیں, شکر الحمدللہ. عمر کے میری ٹیم اچھی ہے, میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ایک فیملی ہوتی ہے. میں تو فیملی کی طرح ہی ان کے ساتھ کام چل رہا ہے. ایون جو میری وہ کمپنی ہے پانی والی ہیون ڈراپس, وہ سارے بھی ایسے ہی ہیں بچوں کی طرح, مطلب رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, میں بھی ان سے پیار کرتی ہوں, کام کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے یا کچھ ہے حساب کی, تو بات ہی نہیں ہے. تو بس کام ہے, یہاں بیٹھے کرتی ہوں تو اسی وقت وہ کر لیتے ہیں. یہ شکر الحمدللہ کہ اچھے لوگ ہیں سب لوگ, اور یہ سلسلہ سارا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے. خواتین یہاں پہ ہے جو کہ کافی منظم ہے, جن کے تحت مجھے علم ہے
ذاتی طور پہ بھی کہ آپ جس طرح بھی فنڈ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں یہاں پہ. پاکستان میں آپ فوڈ کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا میڈیکل اسسٹنس بھی دیتے ہیں جو کہ حقدار ہیں؟ جی جی، میڈیکل کیمپ ہوتا ہے ہمارا، مہینے میں 2 کیمپ ہوتے ہیں. پہلے میں لگاتی تھی خود سے جب میں جاتی تھی، اب کیونکہ یہ سارا سلسلہ وہ مطلب اپ سیٹ ہو گیا ہے، تو اس طرح ہے عمر کہ جو میرا پانی کا ہے نا، میں ایسے کرتی ہوں کہ پانی کا پلانٹ جیسے میں نے لگایا ایک ہاسپٹل میں، تو میری پھر ان سے ڈیل ہوتی ہے کہ اس کا سارا خرچہ جو بھی ہے مینٹیننس وہ میں نے کرنی ہے، مگر آپ نے اس علاقے کے جو لوگ ہیں میرے لیے فری دیکھنے ہیں وہ، اور فری ان کا علاج کرنا ہے. تو اسی طرح میں نے یہ کیا ہے. اب جیسے ٹوبے میں نے پلانٹ لگایا ہے تو وہ ہاسپٹل کے اندر لگایا ہے، اور ان کو میں نے یہ کہا ہے، فنڈنگ بھی کی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نے پورے یہاں کے ایریا جو ہے اس میں 3 ولیج بھی ہیں، ٹوبے کا شہر بھی ہے، کہ ان کو آپ نے فری ٹیسٹ کرنے ہیں لیبارٹری میں، اور ان سب لوگوں کو تاکہ فائدہ ہو مجھے بھی اور ان کو بھی، ساتھ ان کا بھی پھر یہ ہو جاتا ہے، اور مجھے بھی فکر نہیں ہوتی. کیونکہ جیسے کچھ لوگ ہیں وہ پلانٹ لگاتے ہیں مگر لگا کے وہ ختم کر دیتے ہیں، مگر میرا یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ لگاتی ہوں جہاں پہ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی لے، تاکہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہماری سروس فری ہوتی ہے پھر. تو یہ میں کرتی ہوں، اس طرح سے ایک طریقہ ہوتا ہے نا کام کا. جی جی. تو پھر وہ چلتا رہتا ہے، اور پاکستان سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہی میں کرتی ہوں، وہاں سے بھی کافی لوگ فنڈنگ کرتے ہیں. اب جیسے بیریا ٹاؤن میں ہے، سب لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی یہ شاہو فاؤنڈیشن ہے اور یہ چل رہی ہے، سیکورٹی گارڈ وغیرہ سب. یقین مانیں کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ رات کو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون لوگ سامان رکھ کے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی چاولوں کی بوری رکھ جاتا ہے، کوئی کچھ ایسے پڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون دے گیا ہے یا کون رکھے. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ٹیم سے کہ آپ کو پتا ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا. تو اس طرح سلسلہ ایک چل رہا ہے، بس اللہ کا شکر ہے. ابھی بھی فنڈنگ تو ہو رہی ہے، تو اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے. صحیح. آپ بتا رہی تھی جی جی جو پلانٹ آپ لگاتے ہیں تو وہاں کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کو فری دیکھا جائے، تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے انحراف کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہے نا کہ جیسے ایک ہاسپٹل ہے، تو ہاسپٹل میں جب ہم لگاتے ہیں تو یہ میری ڈیل ان کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پھر میں ٹائم ٹو ٹائم جا کے چیک بھی کرتی ہوں، کیونکہ ان کے فلٹر چیک کرنے ہوتے ہیں، سروس کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگا دیا اور بس چھوڑ دیا. تو یہ ہو سکتا ہے. اب لائف ہاسپٹل ہے لاہور میں، وہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے، ان کے لیے میں نے 3 پلانٹ لگوائے ہیں. ایک تو لگایا ہے ڈائلسس کے لیے، ان کو لگوا کے دیا ہے، تو ماشاءاللہ سے 5 سال ہو گئے. تو وہ ان کی بھی لک آفٹر کرتی ہوں، اور سارا، اور وہ ایک دن میں 500-600 لوگوں کا آپریشن کرتے ہیں، فری میں کیمپ لگاتے ہیں میرے لیے جہاں بھی میں تو اس ایریے میں. تو اس طرح مل جل کے ہی کام ہوتا ہے نا پھر ایک طریقے. تو شکر الحمدللہ کافی لوگ مطلب مستفید ہو رہے ہیں اس فاؤنڈیشن سے. کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں وہاں پہ، کوئی سلائی کا کچھ اس طرح کا بھی کوئی آپ کا ہے کچھ سیٹ اپ؟ جی، وومن امپاورڈ کا سلائی سینٹر کھولے ہوئے ہیں ہم نے، 2-3 ہیں لاہور میں ہی ہیں. پہلے ایک گجرانوالے میں ہے، وہ جہاں جہاں بھی لیڈیز ہوتی ہیں نا تو اپنے اپنے علاقے میں وہ مینج کرتی ہیں. میں نے وہ پھر پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، مشینیں وغیرہ، مٹیریل جو ہوتا ہے. وہ ویڈنگ پروجیکٹ ہے ہمارا، ویڈنگ کافی ہے. اس سال میں ہم نے 45 میرجز کی ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. جی، تو ان کا بھی وہ جہیز وغیرہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں. پھر آرفن بچے ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن کا ان کی فیسیں، یونیفارم، کپڑے، کتابیں وغیرہ سب فری ہے. تو بچوں کو جو پیرنٹ سپورٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اپنے بچے 200 ہیں جو آرفن ہیں، اور ہم نے ان کو شیلٹر میں رکھا ہوا ہے، اور ان کا سارا وہ بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے اچھا جا رہا ہے. پھر بھی میں سننے والے آن ایئر جتنے بھی میرے بہن بھائی اور سب لوگ سن رہے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ مہینہ نیکیاں سمیٹنے کا ہے، اور وہی کام آنا ہے جو اپنے ہاتھ سے دینا ہے ہم نے. بے شک
تو پلیز کم فارورڈ اور ہیلپ کریں. ویسے تو اتنے ادارے ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، اور یہ تو ٹائم ہی ایسا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے. آج کل تو لوگوں کو روٹی کا بھی بس پڑا ہوا ہے کہ جی آخری کوشچن آپ سے ہے. آپ یہ بتائیے کہ جتنی آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں کوئی مینجمنٹ کے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں، یا کہ 100% جو ساری فنڈنگ ہے وہ ساری جو مستحق لوگ ہیں وہاں ان تک پہنچتی ہے؟ وہ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ جو بھی ہوتا ہے ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ چیریٹی 100% سے بھی 200% ہو جاتی ہے. سارے مجھے خود سے ہی ڈالنے پڑتے ہیں جو ہو جاتے ہیں، مگر اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے. ایسی میرا کوئی بھی وہاں پہ اللہ کا شکر ہے 200 لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی کو پے نہیں کرنا پڑتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ لوڈرز وغیرہ جو وقتی طور پہ ہوتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے نا کبھی. باقی سب کچھ فری ہوتا ہے، کھانا پینا. جہاں بھی جانا ہے ٹیم نے کہیں بھی تو سائٹ پہ جانا ہے تو وہ سارا میرا اپنا خرچہ ہوتا ہے. اپنا ڈرائیور ہے، اپنی میری گاڑی ہے، تو وہ ان کو ہی نہیں وہ کرتے نا. بالکل 100% ادھر لگتا ہے جا کے. یہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. موسٹلی لوگ جو ہے وہ جب پیسہ دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، کیونکہ بعض ایسی چیریٹیز بھی ہیں جو کہ اپنی تنخواہیں یا مینجمنٹ کے ایکسپینسز ان کے کافی ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے وہ انشور کرنا تھا کہ آپ یہاں کوئی ایسا تنخواہوں والا سلسلہ یا مینجمنٹ کے کوئی ایڈمن ایکسپینسز نہیں ہیں. جو آپ کو 100% چیریٹی ملی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچی. کہ میری دوست ہیں یہاں سے، انہوں نے اپنا گھر بھی دے دیا. اپنے گھر کا سارا بڑا قیمتی سامان تھا، کوئی 10-12 لاکھ کا، وہ بھی ہمیں فرنیچر وغیرہ دیا ہے. گھر بھی دیا ہوا ہے فری میں کہ ہم وہاں اسٹوریج کریں. تو ویل چیئر وغیرہ اور سامان یہ شادیوں وغیرہ کا لڑکیوں کا وہ اسٹوریج تو کرنا پڑتا ہے نا. جی وہ سارے شکر الحمدللہ. یہی میں کہتی ہوں کہ سارے اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کہ میرے بغیر کہنے کی وہ پہلے کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے لکی ہیں کہ سارے تعاون کرتے ہیں لوگ نا. اللہ کا شکر ہے. اور آپ بھی میری طرف سے میں اپیل کرتی ہوں کہ جتنی ہیلپ کر سکتے ہیں وہاں بہت ضرورت ہے. جی بہت شکریہ. کئی دفعہ میں جب ہو کے میں آتی ہوں شیلٹر میں جاتی ہوں بچوں کو دیکھتی ہوں تو وہ اتنا میرا طبیعت خراب ہوتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ سسکیاں میری بند نہیں ہوتی کہ میں اتنا اپسیٹ ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ یہ کیوں ایسے ہے. تو یہ ہے کہ تکلیف میں لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں نا تو وہ نہیں بھولتے. اور پھر یہ ہوتا ہے وہ ایک امید لے کے آتے ہیں ہمارے پاس. ان کی آنکھوں میں میں دیکھتی ہوں. اب آج میں دیکھ رہی تھی وہ بچے ہیں، میں نے کہا یہ سارے آرفن بچے ہیں، ایک ہی اسکول میں ہیں. تو ان کی آنکھیں جو تھی، نظریں، ان کے چہرے وہ بس بڑے اداس، اور ایک امید ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ بہت متاثر کرتی ہے مجھے نا دیکھ کے کہ یہ امید لے کے آئے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اتنی توفیق دے کہ میں ان کے کام آ سکوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ابھی تک بڑی ہمت دی ہے اور بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی اتنی بڑی بڑی چیریٹی جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی سم ٹائم، کیونکہ ان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں نا. اور میں نے تو پاکستان جانا ہے تو میں نے اپنا کرایہ لگانا ہے، جانا ہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں چیریٹی میں سے لگاؤں، مجھے ویسے ہی ڈر لگتا رہتا ہے. اسی طرح میری ٹیم ہے کہ یہ سب کے خیرات کے پیسے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی لوگوں کی امانت ہے، کوئی ادھر ادھر کوئی چیز ہو جائے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ٹیم بھی ساری ایسے ہی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر رات کو ہم مر گئے تو یہ امانت اللہ کی یہ پڑی رہ جائے گی. ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں. مطلب یہاں تک جو ہے نا خیال ہو تو پھر اچھی بات ہے، پھر بندہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. اس طرح بڑی اچھی بات ہے جی. اور میں ونس اگین بہت آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایج کے اس حصے میں بھی اتنا مطلب کام کر رہی ہیں. بہت زیادہ یقیناً بہت سارے میرے خیال نوجوان دیکھتے ہوں گے، وہ بھی موٹیویٹ ہوتے ہوں گے آپ کو دیکھ کے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایفرٹ کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. لانے کا بس دعاؤں میں یاد رکھیے اور میری طرف سے اپیل بھی کریں کہ
جی ناظرین، یہ بات ابھی کر رہی تھی محترمہ وحیدہ آپا جی، اور یقیناً ان کا بہت زبردست کام ہے. میں تھوڑا سا ذاتی طور پہ بھی ان ڈیپتھ جانتا ہوں کہ ان کا کس طرح کا کام ہو رہا ہے، جو کہ بڑی تسلی بخش ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو بغیر کسی لالچ کے اور اپنے پلے سے لگانے والے ہیں اور بہت ہی دکھی انسانیت کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایفرٹس کو قبول و منظور فرمائے. اور ہم اس مہینے میں خاص طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا سب سے کہ وہ اپنی جیب کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا کرتے ہوئے اپنی میکسیمم، کیونکہ یہ ماحول کچھ اس طرح ہے پاکستان ہو یا یو کے، یہاں پہ کرونا کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، بہت سے بزنس بند ہیں، بہت سے لوگوں کی جابس جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے جو بچے ہیں اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خاموشی کے ساتھ، سفید پوشی میں ہیں اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انتظار میں ہیں. تو وہ اس اعتبار سے جو لوگ جو ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں. میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان کچھ اسپیشل ہے، اور اس ماہ رمضان کی جو توقعات ہیں وہ بھی اسپیشل ہیں. آپ اور میں مل جل کے جو ہے اس ماہ رمضان میں لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ خوش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ایک طرف ہم عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کو بھی بھولنا نہیں ہے. صدقہ خیرات ہے، بلکہ صدقہ خیرات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس حد تک دینا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ ڈر بھی لگ جائے کہ کہیں آپ غریب تو نہیں ہو جائیں گے. یہ بھی ہے اس کے اوپر. اگر میں لاکھوں پاؤنڈ میری جیب میں ہے تو میں 10 پاؤنڈ دوں گا تو مجھے تو کچھ بھی احساس نہیں ہوگا. لہٰذا اس حد تک دینا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور ایسا بھی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ کسی ایک ہی بندے کو بہت سارا آپ دے دیں. بہتر ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ان کو دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور ہمیشہ کوشش کیجئے اپنے خاندان سے شروع کیجئے. آپ پہلے اپنے خاندان کو دیکھیں. آپ کے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حقدار ہوں گے، پہلے ان تک پہنچائیں کیونکہ ان کی پوچھ آپ سے ہونی ہے. اس کے بعد اپنے محلے میں جائیں، اپنی گلی میں جائیں، اپنے علاقے میں جائیں، اور پھر آپ باقی جو ہیں وہ دوسرے جو این جی اوز ہیں، جو کس طرح کی جو بھی تنظیمیں ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں تک ضرور پہنچے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے.